إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Ladies and gentlemen, I would like to invite Pro Vice Chancellor of Darul University of Engineering and Technology, Professor Dr. Abdul Wahid Bhutto, to please come on stage and extend welcome address to our distinguished guests. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Aneeq Ahmed, President of Religious Affairs and Interfaith Harmony. Religious Father, Madam Vice Chancellor, faculty members, dear students, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very welcome and good morning here in University. It's indeed an honor and privilege to stand before you today as we gather here in Darul University to discuss and explore the vital theme of building the Interfaith Harmony in Pakistan. Darul University widely recognized as a reflection of Pakistan's diversity stands proud as an institute that educates students from across the country, starting from Kashmir to Karachi, representing diverse faith, sects, and social backgrounds. Our university is a festival to the faith in diversity that defines our great nation. Today, we come together not only as academicians, students, and guests, but as ambassadors of peace, understanding, and harmony. I wish to express my deep gratitude to the Ministry of Religious Affairs for their unwavering commitment to promote interfaith harmony. Their efforts are fostering an environment of respect and acceptance for all faiths, contributing significantly to this diversity that defines Pakistan. Education has always been a beacon of enlightenment and path towards understanding and building the connection between hearts and mind. In this context, the role of education institutes in promoting tolerance and fostering understanding amongst diverse communities cannot be overstated. It is our collective responsibility as educators and learners to uphold the value of unity and acceptance. In concluding, I extend a warm welcome to all participants, scholars, guests, parliamentarians. Your presence in this dialogue, and we look forward to a fruitful and enlightening session. Together, let us strive for Pakistan where diversity is celebrated
privileges and unity becomes our collective strength. Thank you very much. Thank you, sir. As our first speaker, we are joined by our distinguished guest, Dr. Chabarya, ex-member, National Commission of Minorities. Ladies and gentlemen, let us give a warm round of applause as we welcome the esteemed guest, Dr. Chabarya, on stage. Good morning. Assalamu alaikum. Namaste. My respectable religious minister, Mr. Aneeq Ahmed, Madam, Vice Chancellor, Professor Dr. Hussain, and all the my distinguished speakers, faculty members, and my young students. I feel proud and honored here to be as a speaker on very important topic, building peace and the interfaith harmony. Last time when there was a session in the Beach Luxury Hotel with the last religious minister, I asked there that our sessions should be in the universities, then we can create interfaith harmony in our country. Harmony is about peace. Live and let to live. हम जिंदा रहें और दूसरे को जिंदा रहने दें. Interfaith harmony is about to respect and tolerate other faiths. दूसरे मजहब को हम रिस्पेक्ट दें, उनको टॉलरेट करें, उनको इक्वल समझें. That is the basic of the interfaith harmony. ये पाकिस्तान जब बना था, I think it is a wonderful country. Or Qaeda-Ism Muhammad Ali Jinnah, my hero. I did one session about the Vienna of Qaeda-Ism, but in two universities, Singh University and then this university. तो Qaeda-Ism Muhammad Ali Jinnah की जो 11th August की speech है, वो ये बताती है you are free to go to temple, to mosque, and any other worship place, nothing has to do stay with the religion. वही मेरे फाउंडर बोलते हैं, Hindus will cease to be a Hindu and Muslim will cease to be a Muslim, not in a religious sense, but in a political sense, as a citizen of Pakistan. This was the vision of my founder, my hero, Qaeda-Ism Muhammad Ali Jinnah. और उसका अमली सबूत ये था कि जब पाकिस्तान बनाया तो उसमें गैर मुस्लिमों ने भी अपना हिस्सा डाला और जोगेंद्र नाथ मंडल एंड एस.पी. सिंह was the co-founder of Pakistan who are missing in our syllabus. जोगेंद्र नाथ मंडल पहला लॉ मिनिस्टर था पाकिस्तान का, लेबर मिनिस्टर था पाकिस्तान का, स्पीकर था पाकिस्तान का और कश्मीर कमेटी का जो पहला चेयरमैन था जब 48 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई और 46 में भी इंटीरियम गवर्नमेंट में Qaeda-Ism Muhammad Ali Jinnah ने जोगेंद्र नाथ मंडल को ही लॉ मिनिस्टर बनाया था. एस.पी. सिंह के अगर सपोर्ट नहीं होती तो आज जो पंजाब हमारे पास है तो वो पंजाब हमें नहीं मिल सकता था क्योंकि 3 वोट कम पड़ गए थे, वो उन्होंने दिलाए थे. दिस इज द वेरी ट्रू विजन ऑफ द पाकिस्तान. और एक आम भी हमारे वजीर खारजा थे पहले. और ये जो रिस्पेक्ट है, महात्मा गांधी जब दिल्ली जाते थे तो मोहम्मद अली जोहर के घर जाते थे,
وہاں رکتے تھے، ہندو کے گھر نہیں رکتے تھے. اور مولانا محمد علی جوہر اپنی وائف کو بولتا تھا کہ جب تک مہاتما گاندھی میرے گھر میں آپ مچھلی اور گوشت نہیں بناؤ گی کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے. This is a true respect we give to other religions. لیکن یہ جو رسپیکٹ ہے یہ مسنگ کیوں ہے پھر؟ کیونکہ 30 لاکھ بچے تو ہمارے مدرسوں میں ہیں، ان کو جب تک ہم پڑھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، ایک سوسائٹی کا مکمل حصہ نہیں بنائیں گے. میں آئی اسپیشلسٹ ہوں تو میں بلدیہ میں او پی ڈی کرتا تھا. ایک خاتون آئی میرے پاس ایز اے پیشنٹ. میں نے بولا آپ کیا کرتی ہیں؟ بولا میں مدرسے میں پڑھاتی ہوں. میں نے بولا آپ مجھے کتنے سال سے پڑھاتی ہیں؟ بولا میں 10 سال سے پڑھاتی ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیں لکم دینکم ولی دین کے مطلب کیا ہے؟ شی واز ناٹ نوئنگ. اس کو پتہ نہیں تھا جو 10 سال سے پڑھا رہی ہے کہ یور ریلیجن وتھ یو مائی ریلیجن وتھ می. یہ اس کو پتہ نہیں ہے. جب اس کو پتہ نہیں ہے ٹیچر کو تو اسٹوڈنٹ کو کیسے پتہ ہو؟ جب تک ہم اپنے سلیبس میں لیسن نہیں ڈالیں گے تو how we can convert, how we can create interfaith harmony. میں 2-4 مثالیں دوں گا پریکٹیکل آپ کو جو آپ حیران ہوں گے، سمجھیں گے کہ ہم کہاں فیلیور ہمارا کہاں ہے. ہم پنجاب میں گئے تھے، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں رکے ہوئے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ. ہم بیٹھے، میرے ساتھ جماعت اسلامی کے بھی دوست ہو گئے سارے. تو جب رات کو بیٹھے تو مجھے بولتے ہیں ڈاکٹر جے پال بہت اچھے آدمی ہو، مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے بولا میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ ایک پیڑ کا پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو خدا کی کیا مرضی تھی انہوں نے میرے سے پوچھا نہیں. میرے ہندو کے گھر میں پیدا تھے. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. میں مسلمان بھی ہوتا ہوں تو میری ماں نہیں ہو. اور تیسرا آئی ایم اے ویری جو میری تربیت ہوئی ہے تو میں مندر نہیں جاتا. تو آپ مجھے مسلمان بھی کرو گے تو میں شاید نہیں رکھوں روزے بھی شاید یہ تو جے پال سے جمال بنانے میں کوئی فائدہ نہیں. اچھا تو اس طرح ایک ایگزامپل میری وائف ڈاکٹر ہے. انہوں نے ایک ڈلیوری کرائی لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل میں تو بہت فیملی خوش ہو گئی کیونکہ ان کے پاس بچی نہیں تھی، ان کی بچی پیدا ہو گئی. پہلے 3 بیٹے تھے. انہوں نے بولا میڈم ہم اس کا نام وہ رکھیں گے جو آپ کا نام ہے. تو میری وائف نے جب نام بتایا تو انہوں نے بولا مسلمان کیوں نہیں ہوتا. میری بیٹی آئی تھی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اسکولوں میں جاتی تھی. میں سمجھتا تھا شاید وہ انگریزی اچھی ہے وہ پڑھانے جاتی ہوگی شاید. وہ اس نے بتایا ہم کنفلکٹ ریزولوشن پہ بات کرنے جاتے ہیں. تو ایک دن بتایا پاپا میرے اسٹوڈنٹس نے میرے سے کیونکہ اس کا نام ہے مومل تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا چیز ہے ہندو اور مسلم. تو بولا ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے پوچھا کہ میڈم آپ سب سے زیادہ پیار کس کو کرتی ہیں؟ تو میں نے بتایا میں نے اپنے بھائی کو کرتی ہوں چھوٹے. بولا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا آکاش. بولا 3 منٹ کے لیے میری کلاس سکتے میں چلی گئی. 3 منٹ تک. ایک دفعہ یو این او کو ڈیلیگیشن آیا. ہم نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا مہاتما گاندھی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بولا سب بچے گالیاں دے رہے تھے مہاتما گاندھی. تو یہ دس از دا وی ہیو ٹو ٹیچ our students to respect the other religion. ایسا بھی ایک قاعدے سے محمد علی جناح نے ہمیں دیا اور تمام ریلیجن اسلام ہو ہندوازم ہو کرسچینٹی ہو they teach us that respect other religion. There is no compulsion in the religion. مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام سکھاتا ہے. لیکن how will we create when we will teach our students the learn will give. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے سلیبس میں لیسن ڈالیں گے، تمام اسٹوڈنٹس بچے پڑھیں گے کہ تمام مذاہب جو ہیں they are equal and we have to tolerate them, we have to protect them. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے. اور میں آج جو یہاں ینگ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مجھے جو بہت خوشی ہوتی ہے، میں اگر ڈاکٹر نہیں بنتا تو میں تو کسی پروفیسر ہی بنتا کیونکہ پڑھانا ایک بہت ایک خوبصورت پروفیشن ہے جو ہزاروں لوگوں کے ذہن تبدیل کر سکتا ہے. ایک پروفیسر
अभी कमिंग संडे को मैं रिलीजियस मिनिस्टर इज अ वेरी स्कॉलर पर्सन, मैंने उनको कई दफ़ा टीवी पे भी सुना। लास्ट टाइम एक मेरी मीटिंग शायद वो बोर्ड भी गए, वो डिफेंस के एक स्कूल में उनके साथ में एक मुलाकात हुई थी, मैं भी ऐसे ही गया था बाय चांस। तो कमिंग संडे को इज अ इंटरनेशनल रिलीजन डे, इसको सेलिब्रेट होना चाहिए। और जब मैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का मेंबर था तो मैंने एक मीटिंग रखवाई थी उसी दिन पे जब इंटरनेशनल रिलीजन डे था। तो हम जब लाहौर में उतरे तो पहले हम बादशाही मस्जिद गए थे, पूरा हमारा डेलीगेशन। दैट वाज द संडे एंड दैट वाज लास्ट संडे जो होता है थर्ड, वो इंटरनेशनल रिलीजन डे मनाया जाता है जनवरी का। तो बादशाही मस्जिद में गए तो मौलाना कबीर आजाद साहब जो वहाँ के पेश इमाम, अभी जो चांद देखने वाले उसके, ही वाज आवर मेंबर ऑफ द कमीशन, उन्होंने हमें बेहतरीन लंच खिलाया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने जो प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद हम उसके बराबरी में नज़दीक में गुरुद्वारे में गए, उसके बाद हम मंदिर में गए, उसके बाद हम शाम को चर्च में गए। देन ऑन द मंडे वी डिड आवर मीटिंग कमीशन। तो मैं समझता हूँ जब तक हम इन रियल सेंस में विल पावर से जब हम तक कबूल नहीं करेंगे, there should be a political will। और मैं समझता हूँ, मैं 4 रिलीजियस मिनिस्टरों से पिछले 3-4-5 साल में मेरा वास्ता पड़ा है, तो आई होप सर यू आर द मोर स्कॉलर पर्सन, जो आपको मैंने टीवी पे भी सुनता हूँ, तो आप में ये कैपेबिलिटी है, आप इस पे लिख भी सकते हैं, आर्टिकल भी, किताब भी। there is so much need in our country that there should be a real interfaith harmony. Thank you very much. Next we are joined by Dr. Mohsin Naqvi, former member of Council of Islamic Ideology of Pakistan. Let us give a warm round of applause as we welcome the esteemed guest, Dr. Mohsin Naqvi, on the stage. वक्त 6 मिनट 7 मिनट का है, तो तमाम जो डिग्निटरीज हैं स्टेज पे और स्टूडेंट्स सबको हम सलाम अर्ज़ करते हैं तफसील में जाए बगैर। बुनियादी तौर पे जब हम इस रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में, हम उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट एंड बिलीवर्स की बात करते हैं, तो जहाँ बहुत सारी इसकी रीजन नज़र आती हैं, वजह नज़र आती हैं, उसमें से एक बड़ा रीज़न जिसकी तरफ हम आज थोड़ी तवज्जो आपके दिलाएं और ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स इसको करें हमारी आविश, वो ये है कि हमारे नैरेटिव्स जो हैं वो दीगर मज़ाहिब के बारे में गलत हैं काफ़ी हद तक। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक इस्लाम से मुताल्लिक़ नैरेटिव है कि इस्लाम अल्लाह का आखिरी दीन है और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो हैं। इसके बाद तमाम मुसलमान जो हैं वो बिलीव करते हैं एंड इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फेथ एंड हमारा खून भी इसी की तरह गर्दिश करता है। तो ये है। दूसरा जो बात है, दूसरी ये है कि हमारा नैरेटिव क्रिश्चियंस के बारे में, हिंदूज़ के बारे में, सिख्स के बारे में
اور پارسیز جو لبری کمیونٹیز جو ہمارے وہاں ہیں فیمس، ان کے بارے میں ہمارا نیریٹو جو ہے وہ کچھ تقریباً 3 ڈیکڈز میں کافی کچھ ڈسٹارٹ ہوا اور بدلا، اور وہ کافی حد تک ون سائڈڈ ہو گیا، اور اس میں حقیقت جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ انٹرفیتھ میں بھی ہوا، جنہیں فرقوں کے درمیان بھی ہم اس قسم کی صورتحال دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مثلاً کسی سے بات کریں تو وہ اہل حدیث کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہوگا جو اہل حدیث کا بنیادی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیوبندیوں کے لیے یا بریلویوں کے لیے یا شیعہ حضرات کے لیے بہت سی وہ چیزیں اس سے منسوخ کر رہے ہوں گے لوگ کہ جس کو وہ خود درست نہیں سمجھتے یا وہ ان کی فیتھ کا پارٹ نہیں ہے۔ لائکوائز کرسچن فیتھ کے بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جن کے بارے میں صرف نام سنا ہوا ہے کہ یہ ہے، اور ایک ہلکا سا خاکہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پوری کرسچینٹی کو مطلب ریجیکٹ کر دیا، اور جو اس کے فالوورز ہیں ان کے بارے میں ایک پریجوڈیس، ایک باعث سے وہ ذہنوں کریٹ کر دیا، یا ہندوؤں کے بارے میں یا سکھوں کے بارے میں سنس۔ ہم یہ بہت کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ بھی، اور اس سے جو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں ان کی بھی بات کریں جو اب ہمارے طالب ہیں، ان کے ذہن میں وہی نیریٹو چلا آ رہا ہے دوسرے مذہب کے بارے میں، اور وہ چینج ہونا چاہیے۔ وہ چینج کون کرے گا؟ یہ بگاڑا بھی اس کلاس میں ہے جس سے ہم تعلق کرتے ہیں، ہم سے مراد کے مولوی حضرات اور دین کے اوپر جو بات کرتے ہیں، دین کا پیغام جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کو ٹھیک بھی ہم کریں گے کہ ہم بتائیں کہ ایکچولی کرسچینٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی فیتھس ہیں، اور اس میں لیکن اس طرح سے مسلمانوں میں آپ لیں گے کہ اشعری ہیں، معتزلی ہیں، ماتریدی ہیں، شیعہ ہیں اور دیگر فرقے ہیں، ان میں جو فیتھس کی ایکسپلینیشن ہے اس کا ایک ارتقا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں بات کہہ دی گئی اور وہ جب سے اب تک چلی آ رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں ارتقا ہوا ہے، بدلتے ہیں اس کے معنیز، اسی طرح ہر فرقے میں اس کے معنی مختلف ہیں، جیسے اللہ کی ذات و صفات کی بات ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اسی صورت سے مثلا کرسچینٹی کے بہت سارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں جو کارڈینل فیتھس ہیں، ان میں تھاٹ کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے۔ پہلے 3 سینچریز میں فادرز کا نظریہ کچھ تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور تبدیل ہوا، پھر اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن جیسے جیسے علم بڑھتا گیا ہیومن کائنڈ کا، ویسے ویسے اس کی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ زیادہ کنسولیڈیٹ ہوتی چلی گئی اور وہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح دیگر فیتھس کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کو اور خود ان فیتھ سے تعلق رکھنے والے حضرات کو اسلام کو بھی آبجیکٹیولی پڑھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو جو نوجوان طبقہ ہے اس کو کریکولم میں سلیبس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو ریکگنائزڈ فیتھس ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ بچوں کو ان کو شامل کی جائے، ان کے جو نیریٹو ہے، تاکہ ان کا جو نیریٹو بیسڈ آن پریجوڈس اور یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے کافر، اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایلیمنیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس سے نکل کے ایک پازیٹیو اس کے اوپر جائے، جیسے قرآن کہتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کے پاس کتابیں ہیں جو نبیوں کو یہ مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں تھی، یہ ماننا ہر مسلمان کا واجب ہے۔ یہ بہت علیحدہ ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن میں اور جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے جس طرح سے مختلف دوروں میں بیان کیا گیا اس میں ضرور فرق آ گیا، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، اور اسلام کے مختلف جو سیکس ہیں اس میں بھی ایکسپلینیشنز میں ارتقا ہوا، تبدیلی ہوئی۔
تو ہم بریفلی اس بات کا ہم نہیں کہتے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرفیتھ یا کہنا چاہیے کہ ملٹیپل فیتھس کا اسکالر بن جائے, بٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو اے کلیئر آئیڈیا آف ڈفرنٹ فیتھس, وٹ دے بلیو اینڈ وٹ دے ڈو ناٹ بلیو, اور ہم نے اس کو کتنا ڈسٹارٹ کر دیا. یہ چیز جب ذہن سے ہمارے نکلے گی, یہ نیریٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں تبدیل ہوگا, پازیٹیو نیریٹو میں تبدیل ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ نیگیٹو فیلنگس ہیں وہ بھی کم ہوگی, اور دیٹ ول پیو دا وے فار interfaith harmony and integrity as a nation. Thank you very much. Now, I would like to request Sardar Ramesh, Editor-in-Chief Pakistan Sikh Council, to please come on stage. Please give him a big round of applause. تمام کو میری طرف سے السلام علیکم, گڈ مارننگ, نمشکار اینڈ ست سری اکال. سب سے پہلے میں بہت ہی شکر گزار ہوں وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی انیق احمد صاحب کا, اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلسل کافی دنوں سے یہ پروگرام ان کی کاوشوں سے کراچی کے اس روشنیوں کے شہر میں ہو رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹیز میں کبھی بھی اتنے سال ہمیں بھی ہو گئے اس فیلڈ میں, اور ہر جگہ ہمارے جتنے بھی اسٹیج پر معزز مہمان بیٹھے ہیں, محسن نقوی صاحب ہوں, بشپ فیڈرک جھون اور ڈاکٹر جے پال صاحب, تقریباً ہم ہر جگہ انٹرفیتھ کے کافی پروگرامز کو اٹینڈ کرتے ہیں, پاکستان میں بھی اور فورن کنٹریز میں بھی جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے, اور اسٹوڈنٹ اور یوتھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک سمجھے کہ پوری دنیا میں جب آپ یہاں سے ڈگری حاصل کر کے اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کر کے ایجوکیشن کو جب دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تب ہمیں دنیا کا پتہ لگتا ہے کہ اصل دنیا کیا ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے دبئی کی تو یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, لیکن جب پاکستان سے آپ وہاں اتریں گے تو دنیا ہی چینج ہے, ایک بہت مختلف الگ ہے دنیا. آج عرب کنٹریوں نے بھی آپ دیکھیں کہ ٹولرنس پر کتنا کام کیا ہے. دبئی میں کبھی بھی ٹیمپل یا گردوارہ الاؤ نہیں تھا, لیکن آج وہاں پر ہندو کمیونٹی کے لیے ٹیمپلز بھی ہیں, کرسچن کمیونٹی کے لیے چرچز بھی ہیں, اور سکھ کمیونٹی کے لیے انہوں نے گردوارے کی لینڈ بھی دی ہے. 10 سال پہلے یہ شروعات ہوئی تھی. آج دبئی اور عرب کنٹریوں کو بھی یہ مطلب سمجھ آیا کہ تمام مذاہب کو مکمل آزادی دینا ان کا حق ہے, اور تمام مذہب, میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ انسانیت سے پیار کرنے کی ہے. کوئی دھرم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی انسان ذات کا قتل کریں یا کسی کو ہم اپنے ذات سے تکلیف پہنچائیں. ہر دھرم, ہر مذہب ہمیں محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. اسی طرح سکھ ریلیجن, سکھ دھرم کی میں بات کروں تو بابا گرو نانک دیو جی, آپ کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا جو یہاں پر موجود ہیں ہمارے لوگ کہ گرو نانک جو سکھ ریلیجن کے فاؤنڈر تھے, پہلے گرو تھے, ان کا جو برتھ پلیس ہے ننکانہ صاحب پاکستان میں. جیسے آپ کے لیے حج کی جگہ سعودی عرب میں ہے, اور ایک دلی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں رسپیکٹ ہے سعودی عرب کے لیے, اسی طرح پوری دنیا میں سکھ بھائی چارے کے لوگ جہاں بھی بستے ہیں ان کے لیے پاکستان
का समझे पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, और पूरी दुनिया से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, अपनी रसूमात अदा करते हैं। साल में 4 मरतबा हमारे डेलीगेशंस ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पर आते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के ही अंडर आते हैं, और वो यहाँ से हज़ारों की तादाद में यात्रा करके जाते हैं। तो आप देखें कि पार्टीशन हुआ 47 के बाद से इतने हमारे यात्री आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई या उनको कोई परेशानी नहीं हुई। लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, और ये प्यार भरा मैसेज वो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर फैलाते हैं। सो गुरु नानक का जन्म स्थान यहाँ है, और करतारपुर कॉरिडोर जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा सिख बरादरी के लिए तोहफा है। आज वहाँ पर जो हिंदुस्तान से हमारे सिख यात्री दूरबीन में देखकर तरसते थे कि हम पाकिस्तान की इस धरती को, गुरु साहब की इस धरती को माथा टेकें, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत एक बड़ा दिल रखा है, और हमारे सिख यात्रियों को वहाँ पर बगैर वीज़ा के उस कॉरिडोर में आने की इजाज़त दी है, और बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। आप काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि करतारपुर वो जगह है जहाँ गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल वहाँ पर बिताए थे। फिर वहाँ पर उन्होंने खेती भी की, और फिर वहीं से जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने सेकंड जो हमारे गुरु आने थे उसको भी गुरता गद्दी वहीं पर दी। इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे पास मौजूद हैं। हिंदू बरादरी के साधु बेला, हिंगलाज टेम्पल बलूचिस्तान में किसी को नहीं पता। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि नैरेटिव सोच की बात है कि हमारे माइंड में है कि भाई सिख धर्म जो है, या हिंदू धर्म, या क्रिश्चियनिटी, या दीगर मजहबी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है जो पाकिस्तान में बसती है, तो वो शायद यहाँ पर नहीं है, वो शायद कहीं बाहर से आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही जो यहाँ पर सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, वो भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है और पाकिस्तान से प्यार करता है। पाकिस्तान में रहते हुए सिख बरादरी के लोग मुख्तलिफ शोबा जात में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, फोर्सेस हो, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, हर शोबे में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में हम बहुत थोड़ी तादाद में हैं, हज़ारों की गिनती होगी, लेकिन फिर भी रब का शुक्र है कि पूरी दुनिया में सिख बरादरी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। ये चीज़ें जिस तरह नकवी साहब ने फरमाया कि टेक्स्ट बुक जो हमारा है, सिलेबस है, अगर ये हिस्ट्रियाँ उसमें आएँ और बताई जाए कि भाई यहाँ पर हमारे कौन कौन से मकामात हैं और हिस्ट्री क्या है। महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने 50 साल इस पंजाब में हुकूमत की, उनका सारा वर्षा इस पाकिस्तान के पंजाब में सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो ये सब बताने की ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के तवसत से आज हम सब आपके पास मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ, NET में हुआ, कल भी इकरा यूनिवर्सिटी में था, आज आपके पास है, तो बहुत अच्छा कदम है रजिस्ट्रार साहब का। और जिस तरह डॉक्टर जयपाल ने भी बताया कि ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हम इनको सुनते हैं TV पर और काफ़ी अरसे से इनसे कुर्बत रही है, सुनते भी हैं। और जो इन्होंने बातें की, मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम की तालीमात जो सही तशरीह करके इन्होंने इतने दिन कॉन्फ्रेंसों में बताई, अगर वो हम सब अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने अकीदे पर कायम रहते हुए अपने मज़हब की सही तशरीह करें और जो इस्लाम की तालीमात है, सिखिज़म की तालीमात है, उसको बताएं कि उसमें क्या दर्स है, तो मैं समझता हूँ कि ये नफ़रतें जो चंद लोग फैलाते हैं हमारे पाकिस्तान इस मुल्क में, तो वो ख़त्म हो सकती हैं। और गुरु नानक साहब पहले गुरु थे, फिर जब 5वें गुरु हमारे आए तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर इंडिया में सबसे बड़ी हमारी यात्रा है,
उसकी जो बुनियाद थी वो हमारे पांचवें गुरु ने हज़रत मियाँ मीर साहब से, पहली ईंट जो है उसकी हज़रत मियाँ मीर साहब से रखवाई थी। तो इसी तरह जो करतारपुर है वहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, तो कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। मैं तो बचपन से इस कराची शहर में पला बड़ा हुआ, तो कभी भी सर हमें तो कोई ऐसी उसका सामना नहीं करना पड़ा। अच्छे लोग भी हैं, लिबरल सोच के, आपकी तरह मिनिस्टर साहब बड़ा दिल रखने वाले, नकवी साहब की तरह बड़ा दिल रखने वाले, जो हम इन थोड़े जो 3% माइनॉरिटी पाकिस्तान में रहती है, नॉन मुस्लिम सिटीज़न मैं कहूँगा, जो कि कायदे आज़म फाउंडर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान में जब नॉन मुस्लिम रहेंगे तो उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, अपने टेंपल में जाएं, चर्चेज में जाएं, मंदिरों में जाएं। ये सारी जो बातें हैं ना कायदे आज़म की, वो स्पीच जो हमारे आज टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलती, वो हिस्ट्रियाँ हैं ही नहीं। अगर ये सारी चीज़ें लाई जाएं तो सबको पता लगे कि भाई हमारे पास तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरती है, हर कंट्री में रिलीजियस माइनॉरिटी होती है। यहाँ पर हम सिख, हिंदू, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, तो अमेरिका में मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो हर कंट्री में होते हैं। तो ये हर मुल्क की एक खूबसूरती होती है। जब तक हम सब मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये फिर मुमकिन नहीं है कि बाहर से कोई आके करेगा। हमें अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। इस पाकिस्तान धरती का हम नमक खा रहे हैं, तो हम मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। और मिनिस्ट्री का फिर मैं आखिर में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हुई मुल्क पाकिस्तान के लिए हम हाजिर होंगे सेवा में। पाकिस्तान जिंदाबाद। Next, we are joined by Dr. Mufti Irshad Ahmed Ijaz, Dean Islamic Studies Department, Al-Ghazali University. Let us give a warm round of applause as we welcome the esteemed guest, Dr. Mufti Irshad Ijaz, on the stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुकर्रम वफाकी वज़ीर अनीक अहमद साहब और तमाम मेहमानान गिरामी और दाऊद यूनिवर्सिटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू पर उन्होंने इस सेमिनार का इनेकाद किया। मैं हमारे पास जो मुख्तसर वक्त है इसमें कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया के अंदर शुरू से आज तक मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ नज़रियात साथ रहते आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी गैर मुस्लिम थे, आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी, और मुसलमानों की जो 5 बड़ी रियासतें या 5 बड़े जो उनके ज़माने रहे हैं, अब्बासी खिलाफत, उमवी खिलाफत स्पेन के अंदर, खिलाफत उस्मानिया तुर्की में हो, या मुग़लों की बादशाहत हो, या अफ्रीका में, ये 500-600 साल तक की रियासतें और ये हुकूमतें कायम रहीं और इसके अंदर गैर मुस्लिम रहे हैं। तो आज हमें इसमें सीखने की क्या चीज़ है, तो 2-3 बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जो ताल्लुक़ात हैं बाहमी एक दूसरे के साथ रहने के, बाहमी बका के, समाजी रवादारी के, इसके मुख्तलिफ़ दायरे रखे। सबसे पहला दायरा इंसानियत का। अल्लाह ताला ने इस इंसानियत के दायरे को मुखातब करते हुए कई बात इरशाद फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बातें इंसाफ की इरशाद फरमाई, इसमें इंसानों को खिताब किया, और तक़वा इख्तियार करने का खौफ व खशियत के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातब किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जब तुम लोगों के दरमियान इंसाफ करो, मुसलमानों के दरमियान नहीं, इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, एक ये दायरा है। इसके तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, सूरतुल मुम्तहिना में भी इसमें अहकाम दिए गए हैं कि वो लोग जिनके साथ तुम्हारा जंगो जिदाल का ताल्लुक़ नहीं है, जिनके साथ तुम हर्ब के इसमें नहीं हो, रिश्ते में, यानी जिनके साथ आपका कोई लड़ाई नहीं चल रही, आप साथ रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक अलग तरीका इरशाद फरमाया, तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, बाहमी
बका समाजी ताल्लुक़ के साथ तुम रहो। इसके बाद कुछ और नीचे तक दायरे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि आज के दौर में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं इनके अंदर बाहमी ग्रुप बंदियाँ भी हैं, इसके अंदर बाहमी इख्तलाफात भी हैं, मगर वो एक दूसरा दायरा है थोड़ा सा नीचे। तो हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए जो बुनियादी, कि इस ज़माने में जिस दौर में हम दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं, इस वक्त दुनिया में दो बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो नेशनलिज़म है, आप देखते हैं सारी दुनिया में नेशनलिज़म को इस वक्त प्रमोट किया जाता है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर मसाइल हैं, ख़ासतौर पे आप अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पुराने वहाँ के रहने वाले हैं, जो नेटिव्स हैं वहाँ के, और जो बाद में जो लोग आकर वहाँ आबाद हुए हैं, उनके दरमियान भी बहुत ज़बरदस्त एक रंजिश और एक इख्तलाफ है। आए दिन ऐसी बात सुनने को मिलती है कि वहाँ के नेटिव अमेरिकन ने, नेटिव से मेरे पुराने वाले नहीं हैं, जो आजकल के वहाँ अंग्रेज़ हैं, उन्होंने बाहर से आने वाले एशियंस को या किसी को मारा पीटा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पर किस वजह से आके आबाद हो, हालांकि वहाँ पर वो खुद भी 25 साल 50 साल से आबाद है। तो एक दुनिया के अंदर तासुबात के फ़रोग़ में एक तासुब नेशनलिज्म की बुनियाद पर फ़रोग़ दिया जाता है और एक तासुब अकायद के और नज़रियात के इख्तलाफ की बुनियाद पर उसको प्रमोट किया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितनी ज़्यादा डिवीज़न होती है, जितने ज़्यादा लोगों में इख्तलाफात होते हैं, तो वो किसी एक चीज़ के ऊपर उनके अंदर यूनिटी और वहदत नहीं आती, वो हमेशा इस इख्तलाफ की वजह से आपस में लड़ते हैं। दुनिया के अंदर ये दो इख्तलाफात प्रमोट किए जाते हैं जिसका नतीजा निकलता है कि लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में मरते हैं और किसी एक मामले पर इत्तेहाद या इत्तेफाक नहीं हो पाता। तो अगर हम समझदार हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कौम की तामीर करें और तश्कील करें जिसके अंदर ये समझदारी हो, तो हमें इसके अंदर इन दायरे, इन सर्कल्स के हवाले से एक क्लैरिटी लोगों को ला के सिखाना चाहिए कि अगर हम बाहमी रजामंदी के साथ रहने, रवादारी के साथ रहने और बकाए बाहमी के बारे में बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सारे लोग एक मज़हब पे आ जाएं। तौहीद अदियान के हवाले से जो एक नज़रिया पेश किया गया कि सारे मज़ाहिब एक हैं, हम ये कहते हैं ये तालीम आप देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी आप साथ रह सकते हैं। तो आप एक दायरा ये तश्कील दें कि आप कहें कि सारे लोग हम एक जैसे हैं, सारे मज़ाहिब एक हैं, हम कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा दायरा तश्कील दें कि दो मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले, दो मुख्तलिफ नज़रियात वाले, दो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, दो मुख्तलिफ किस्म के रंग वाले लोग कैसे रह सकते हैं आपस में। असल चीज़ ये है कि इख्तलाफ के साथ रहना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया के अंदर ज़्यादा रखी है डाइवर्सिटी। आप दुनिया में जहाँ जाएँ, दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। हिंदुस्तान जो है वो रंगारंग तहजीबों का मुल्क रहा है, जो तकसीम हिंदुस्तान से मेरी मुराद है बर्र सगीर का खित्ता, सब कॉन्टिनेंट। तो बकाए बाहमी के लिए सबसे अहम तालीम जो सिखानी ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि इख्तलाफात के साथ आपस के दरमियान अगर लोगों के रंग व नस्ल के इख्तलाफ हैं, ज़बान के इख्तलाफ हैं, मज़हब के इख्तलाफ हैं, मसलक के इख्तलाफ हैं, अकायद के इख्तलाफ हैं, तो इनके साथ हम ज़िंदा कैसे रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम सामने वाले को ये तालीम करें कि ये ज़बान बोलने वाला अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं, या ये रंग वाला अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं, या ये मालदार अच्छा है, गरीब अच्छा नहीं, या इस नज़रिए वाला अच्छा है और दूसरा जो है वो ऐसा बुरा है कि उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं, तो अगर हम ये तालीम करेंगे तो ये तालीम दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा करती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तालीम दी उस तालीम से हमें मालूम ये होता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में देखें तो वहाँ पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा कि जब आप हालात पढ़ते हैं कि मुसलमान मक्का से जब मदीना गए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर वहाँ अहले किताब आबाद थे, यहूदी वहाँ पे सदियों से आबाद थे और उनके साथ रहे हैं और उनके साथ वो तामुल भी रहा है। और दुनिया की जो मैंने 5 आपको जगह बताई जहाँ पर मुसलमान आबाद रहे, यहाँ पर बाहमी आपस में साथ मिलकर रहते रहे। तो जो असल चीज़ है वो लोगों को इख्तलाफ सिखाना है कि इख्तलाफ के आदाब क्या हैं, डाइवर्सिटी के अंदर रहें कैसे। हमारे यहाँ इख्तलाफ ख़त्म करने का एक तरीका ही बताया जाता है कि हम सब लोग एक कमरे में जमा हो जाएं और बस सारे इख्तलाफात से हम सरफ नज़र करके कह नहीं हम सब एक हैं। इससे हासिल कुछ नहीं होता। इससे हम थोड़ी देर के लिए तो जमा होकर एक तस्वीर बनवा लेते हैं और एक जगह पे जमा होकर तकरीर कर लेते हैं, लेकिन असल जिसे हम कहते हैं जहन साजी और इंसान के अंदर तरबियत वो नहीं हासिल होती। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये सिखाएं कि दो लोग इख्तलाफ के साथ कैसे रह सकते हैं, दो लोग आपस में किस तरीके से, चाहे वो मज़हब का इख्तलाफ हो, चाहे वो रंग का इख्तलाफ हो, नस्ल का इख्तलाफ हो, दौलत का इख्तलाफ हो, आपस में कैसे रह सकते हैं।
عدل اور انصاف کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کا ارشاد فرمایا، 2 جگہ خاص طور پہ نصیحت فرمائی ہے کہ ایمان والوں، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ یاد رکھو انصاف پسندانہ زندگی بسر کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور انصاف پسندانہ زندگی، باہمی اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا اور ان حدود کی تعلیم، یہ ہمارے یہاں سے مفقود ہو گئی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ چونکہ شدت پسندی ہمارا من حیث المجموع مزاج ہے، اور دنیا میں اس وقت شدت پسندی کا مزاج ہے کہ نیشنلزم کو اس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے، رنگ کو، نسل کو، عرب کو، عجم کو، انگریز کو، غیر انگریز کو، یورپ کو اور غیر یورپ کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن آج جو ہمارے یہاں بہت سارے سوچنے والے ہیں وہ اس بات سے ڈرنے لگے ہیں کہ آنے والے 20 سال بعد دنیا کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کاٹنے پیٹنے کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ اور جس طرح کا ہمارا خطہ ہے ہندوستان پاکستان کا، یہ بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ خطہ ہے، یہاں پر رنگ کے، نسل کے، مذہب کے اعتبار سے بہت زیادہ متنوع قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر باہمی تنوع کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے آداب سکھانا اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ آداب کیا سکھائے جائیں کہ ہم پہلے ایک دائرہ انسانیت قائم کریں کہ انسان ہونے کے تقاضے کے تحت ہم کن کن باتوں کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ہم آپس میں مذہب کا دائرہ قائم کریں کہ اگر 2 مذہب والے لوگ رہتے ہیں تو وہ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات پر عمل کر کے رہیں یا اپنی تعلیمات پر عمل کر کے رہیں۔ پھر اس کے بعد مذاہب کے اندر، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آتی ہیں، خود مسلمانوں کے اندر کتنے اختلافات و تعصبات ہیں، وہ آپس میں کیسے رہیں، اس تعلیم کو سکھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو 2 عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے 100 سال سے زیادہ ان کے درمیان آپس میں تصادم رہا۔ آپ سنتے رہتے ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے بعض جو اندرون ملک کے علاقے میں قبائلی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ جا کر وہ راکٹ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا، قبائل میں جنگ چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، تو آپ نے اس چیز کو ختم فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپس میں کسی بات پر 2 لوگوں میں رنجش ہوئی، دونوں الگ الگ اسی پرانے قبیلے کے تھے، تو ایک نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی، تو دوسرے نے بھی آواز دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گئی، آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے آ کر ارشاد فرما کر کہا یہ بدبودار باتیں، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 2 لوگ مسلمان بھی ہو، عرب بھی ہو، رہتے بھی ساتھ ہو، تو 2 اگر الگ قبائل کے ہو کسی وجہ سے، تو باہمی آپس میں رہن سہن کو تم رواج دو، فروغ دو، اختلافات کو قابو میں رکھنا، اختلاف کو حدود میں رکھنا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اتحاد کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اختلاف کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ اتحاد کی تعلیم میں ہم اختلاف کو برا کہتے ہیں سب مل کر رہو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس کے اندر ہمارے درمیان جھگڑا ہو تو پھر اختلاف اوپر آ جاتا ہے۔ تو اختلاف کی تعلیم دینے کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو کامن چیزیں ہماری، جو مشترکات ہیں، جو انسان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو بیان کیا جائے، طلبہ کو تعلیم دی جائے کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایسے رہیں، آپ اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں، آپ اپنے مذہب پر عمل پیرا رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرا آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ تو تعصبات کو فروغ نہ دینا، یا تعصبات کے درمیان ایسا باہمی رواداری کی تعلیم و تربیت دینا، یہ آج کا بڑا تقاضا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ فرمایا تھا، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور ہمارے دیگر خطباء نے، اس چیز کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی تعلیم دینے کے ہمارے یہاں 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل آیا ہے جو کہ جنرلی ہمارے پاس ویسٹرن سوسائٹیز سے آیا، جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپس میں سب مل کر ایک طرح سے رہیں گے اور بہت ساری ریلیجس ویلیوز کو پیچھے ہٹا دیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایک فیتھ بیس کمیونٹی اور نان فیتھ بیس کمیونٹی کے درمیان ساری دنیا میں ایک عجیب سا اختلاف کھڑا ہوا ہے۔ آپ ہم جاتے ہیں دنیا کے ان ممالک میں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر سارے مسلمان، سارے کرسچن، جو سارے متحد ہو کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمارے بیسک ریلیجن کے خلاف ہے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کو بالکل ہٹا دو، ہم سب لبرل بن کر ساتھ رہیں، لیکن یہ بالکل ناقابل عمل ہے۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پہ یہ لبرلزم کو
اس معنی میں پروموٹ کیا کہ انہوں نے مذہب کو نلیفائی کر دیا ہے، تو وہاں پر بھی کوئی قابل عمل چیز سامنے نہیں آئی، وہاں پر بھی لڑائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے اتحاد جو قائم کیے جاتے ہیں وہ مصنوعی ہیں۔ اصل اتحاد یہ قائم کیا جائے کہ حدود کی تعلیم دی جائے، اختلاف کی تعلیم دی جائے کہ اختلاف کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں، دو لوگ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں، آپس کے اندر ہم اگر کسی مسئلے پر جھگڑا آتا ہے، کسی مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے تو ریکنسیلیشن کیسے کیا جائے گا، آپس میں اگر کسی مسئلے کے اوپر ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے جو مذاہب کی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں کہ بعد دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کہیں پر ان کے چرچ بھی جلائے گئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ بسا اوقات ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کے پرسنل گریوینسز ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر جا کے وہ کسی کے خلاف ایک آواز اٹھا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بہت سارے تعصبات کو اپنے ذاتی انتقام کو، اپنی ذاتی رنجشوں کو سیٹل کرنے کے لیے مذہب کو سامنے لاتے ہیں۔ اس تعلیم کی ضرورت ہے اور یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی یہ تعلیم آپ کو نہیں دیتا کہ آپ ناانصافی کریں، دنیا کا کوئی بھی اخلاقی نظام آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، دنیا کا کوئی بھی معقول سسٹم آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ تعصبات کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ تعصب کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انسانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر جنگل میں رہنے والے درندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا گروہ ہے تو ہم رہیں گے جنگل میں، دوسرا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تمیز دی ہے، جو اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی نوع انسان کو دیگر مخلوقات میں تکریم دی، یعنی کہ اللہ نے ان کو اپلفٹ کیا ہے، دوسروں کے مقابلے میں ان کے اندر شعور رکھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اس کا شعور کا تقاضا ہے کہ وہ آپس میں متحد طریقے سے باہمی بقائے باہمی سیکھیں، رواداری سیکھیں، آپس میں رہنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم و تعلم کریں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے طلبہ کی تربیت اور طلبہ کے حوالے کے لیے مختلف قسم کی مجالس کا انعقاد، سیمینارز کا انعقاد ہونا چاہیے، جس کے اندر ہم ان کو تعلیم دیں کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر عمل پیرا رہتے ہوئے باہمی بقا کیسے کی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی سکھائیں ہم کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو اس کے باوجود کہ اختلاف ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، بڑے خاص ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عرب جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی تو باہر سے بعض دفعہ غیر مسلم آتے تھے اور وہ آ کر باقاعدہ جیسے آج ویزا لیا جاتا ہے تو وہ آ کر اس زمانے میں ایک خاص طریقے سے پناہ لی جاتی تھی، مستامن کہا جاتا تھا اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو باہر سے آ کے پناہ لیں یا مستقل شہری بنے، مستامن ہوئے زندگی، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بدعہدی کرے گا تو قیامت کے دن میں اس سے سوال پوچھوں گا، یعنی میں اس کی طرف سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا۔ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لیے نہیں فرمائی، یعنی بدعہدی کی، اپنے یہاں تمہارے یہاں غیر مسلم آیا، تم سے اس نے وہ ویزا مانگ کر آیا یا تمہارے یہاں آ کر شہریت اختیار کی اور اللہ نے اقتدار اور حکومت تمہیں دی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یوم الحساب ہوگا تو جو مدعی کھڑا ہوگا وہ اکیلا نہیں ہوگا، میں بھی ساتھ ہوگا کہ اللہ یہ جو شخص اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ بدعہدی کرنے میں یہ مسلمان شریک ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کے حوالے سے سیکھنا چاہیے۔ میں آخری بات عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا رواج بڑا کم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ چند قرآن کریم کی صورتیں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے بہترین گریجویٹ بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ان تعلیمات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر آپ قرآن کریم کو، جیسے ہمارے یہاں انیق صاحب ہمارے جو وفاقی مذہبی امور ہیں، تو انیق صاحب الحمدللہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے دنیا ٹی وی پہ قرآن کی جو تعلیم دیتے ہیں، اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ باہمی بقا کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ بنیادی تعلیم سے دور رہتے ہیں، علم آپ کا کم ہوتا ہے تو تعصبات بڑھتے ہیں، علم جب زیادہ ہوتا ہے تو تعصبات کم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو تعلیم و تعلم دیں، لوگوں کو سکھائیں، حدود اور آداب سکھائیں، اختلاف کے ساتھ رہنا سکھائیں، ڈائیورسٹی کے ساتھ رہنا سکھائیں۔ یہ زیادہ اہم تعلیم ہے اور یہ زیادہ اہم چیز ہے بمقابلہ اس کے کہ ہم چند سیمینار سال میں 1 یا 2 کریں اور اس کے ذریعے تھوڑی سی چیزیں سکھا کر پھر پورے سال کے لیے غائب ہو جائیں۔
इसके बजाय हम निसाब में इन चीज़ों को शामिल करें और इसके साथ साथ लोगों के हम घरों में भी तरबियत करें, मुस्तकिल प्रोग्राम आए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम बाहमी बका और रवादारी और आपस में मिलकर रहने के जो आदाब हैं, जो हमारे दीन ने ही हमें सिखाएं, उनसे हमें वाक़फियत होगी और ये जो तासुबात की वजह से नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म होते हैं ये ख़त्म होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir, for your inspirational words. Next, we are joined by Bishop Fedrik Jhon, the Bishop of Karachi and Balochistan. Let us give a warm round of applause as we welcome the esteemed guest, Bishop Fedrik Jhon, on stage. Thank you very much. His Eminence, Mr. Aneeq Ahmed, Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony, Vice Chancellor Samreen Hussain Sahiba, and other worthy speakers and students. This is a real opportunity for us to gather together this morning because all the intellectuals are sitting here because we are all almost academic people. And we think differently when we say we are very much academic, and we always run after the academia and about the theory matters. But many a time we need to think about our practical life, because without practice, theory matters nothing in our lives. We have very beautiful theories with us, religiously and academically and otherwise, but many a time we are not living our lives in accordance with the theory given by the religions. And I think this is the point, this is a time where we are standing and we are living, and that era is known as the era of reason and wisdom and knowledge. But many a time I think if we are the claimants to be the residents and people of this era, where we claim that we are the people of education and wisdom and reason, what makes the difference these kind of faculties we have in this era? If our knowledge and our capacity of reasoning do not make difference in our behaviors, it is just useless. Because sometimes we feel that we are better than the previous generations, because the previous generations were not that much equipped educationally and scientifically. We have very beautiful, powerful devices in our hands now, and we can reach everywhere in the world in minutes and seconds. This is now our capacity because of the technological devices we have in our hands. But if we claim that we are better than the previous generations, are we being better? What makes a difference? We are challenging the same situations that the previous generations were facing in society and countries and amongst the communities. But we need to make changes. If we think about the theme we have today, bridging beliefs, and if I understand about beliefs, it's a matter of religions. And to be from different religions is not a matter of disturbance, because I think being different is a blessing. But being divided is a curse, because God made us different, personally and religiously. But
But I think about the religions, every religion talks about two phases. One phase of human life is towards God, whatever the religion we are holding, and whatever the religions we belong. Every religion discusses two phases of Christian human life. One phase is basically of human beings towards God. And that is basically the life with God when we enter into our worship places. And there we always address to God, to whom we worship. But whatever we say in the worship places, when we come out of the worship places, if our religious life, our life with God, does not reflect on our lives outside of the worship places, that makes no sense. Rather, I would like to say we are to some extent hypocrites. We feel we are very good religiously. Religion says we have two phases in life, one with God and the other with the human beings. If our life with other human beings is not good, we are not reflecting our relationship with God amongst the human beings. So we need to reflect our relationship with God on and amongst the human beings. So it is very firm faith of me that being different is a blessing. If I am a Christian and some of you are Hindus or Sikhs or Muslims, it's a blessing. And I feel different religions are the different forums working for the same God, to promote, to uplift the humanity. हम जो कोई भी हैं, we are meant to develop others and encourage others, because we are all the creation of the same God. इससे तो कोई इनकार नहीं करता कि हम सब एक ही खुदा के मखलूक हैं। अगर हम सब एक ही खुदा के मखलूक हैं, तो फिर हम उसकी मखलूक को जब डैमेज करते हैं, तो apart from the religious differences, God gets angry. खुदा जिसने हमें खलक किया है, वो तो नाराज होता है, और हम इसकी परवाह ना करते हुए हम अपने जज्बात को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको ज़्यादा केयर करते हैं. और माई जज्बात इज नॉट द जज्बात ऑफ गॉड. खुदा के जज्बात मेरे जज्बात नहीं है. और आई एम सपोज्ड टू बी अबाइड बाय द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स एंड थॉट ऑफ गॉड. एंड इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द थॉट ऑफ गॉड, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन. I do not belong to any religion, because all the religions talk about the interfaith harmony. मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन we need to identify the hindrances. I am so grateful to our dear friend and dear brother, Mr. Aneeq Ahmed, who is the Federal Minister, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है. लेकिन हमें यहाँ पर बैठकर जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी हमें ऑर्गेनाइज करके दी है, we need to identify the hindrances between the harmony between the communities. मैं सोचता हूँ कि जो डिफरेंट फेथ्स की बात है, उसमें हमें जो हार्मनी की हमें फिक्रमंदी है, that is very genuine, because we are not harmonious in our daily life, in our social life, in our community life. हम जो मस्जिद में हैं, जो चर्च में हैं, जो टेम्पल में हैं, we are different. बट जब हम सोसाइटी में आते हैं,
تو ہم تو سب ایک ہی خدا کی مخلوق کے طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں. اگر آپ کی 4 2 آنکھیں ہیں تو میری بھی 2 آنکھیں ہیں، being Christian. But what are the hindrances? میں سوچتا ہوں کہ جب کبھی ہسٹری پر نظر کرتے ہیں تو ایک بڑے لاس کے بعد پھر دنیا نے متحد ہونے کا سوچا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب انٹرا چرچ کانفلکٹ کریٹ ہوا 16ویں صدی عیسی مسیح میں بٹوین دا چرچ امنگسٹ دا چرچ، تو بہت قتل و غارت ہوئی. کرسچنوں نے کرسچنوں کو مارا، جس سے پروٹسٹنٹزم اور رومن کیتھولسزم وجود میں آ گیا. اس کے بعد 2 ورلڈ وارز کے بعد اور ایک بڑی جینوسائڈ موومنٹ کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا وجود قائم ہوا. اور فکر میں یہی تھی کہ لیٹس لیو ٹوگیدر اینڈ ورک ٹوگیدر، کیونکہ بہت بڑا پولیٹیکل کیوس کریٹ ہو گیا تھا ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار. تو اس پولیٹیکل کیوس کو ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کا وجود قائم ہوا. پھر 1910 میں WCC ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کا قیام ہوا. پھر ECC کا ایشین کاؤنسل آف چرچز کا قیام عمل میں آیا. OIC کا قیام عمل میں آیا. یہ سارے فورمز کس مقصد کے تحت؟ کیونکہ ایوری باڈی واز انٹینڈیڈ ٹو اسٹیبلش ہارمونی امنگسٹ دا کمیونٹیز ان ورلڈ. اور اگر وہ ہارمونی کریٹ نہیں بن گئی اور نہیں ہو رہی تو دیر آر ڈیفینیٹلی سم ہنڈرنسز. اور ہنڈرنسز کو میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پریزنٹ کانٹیکسٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماضی کو دہرانا از ناٹ دا پرپز آف دس پروگرام. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس in the way of interfaith harmony. If I want to point out and identify the hindrances between in the way to harmony amongst the communities, first thing I want to identify is our terminologies, what we are using in our daily life. In our accents, کسی نے کہا کہ گفتگو کرنے سے پرابلمس نہیں ہوتی، لڑائیاں نہیں ہوتی، لہجوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں. ہمیں لہجوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اپنے لہجے کو دیکھیں کہ میرا بات کرنے میں لہجہ کیا ہے، اسی سے معنی بنتے ہیں. پھر جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، میں گزشتہ پروگرام میں بھی کسی نے ذکر کر رہا تھا کہ جب میجورٹی مائنورٹی کی بات کرتے ہیں تو وی کریٹ کمپلیکس. میجورٹی کے لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑی تعداد میں ہیں، تو دے آر ان دا سپیریورٹی کمپلیکس، اور دوسرے کو وہ آٹومیٹکلی انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں. تو دیز ورڈس آر افیکٹنگ آور سائیکالوجی بیکاز کمپلیکس از اے مینٹل ڈس آرڈر، ایبنارملٹی. پھر ہم سمپتھیز کی بات کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ آئی سمپتھائز وتھ یو، وائی آر یو سمپتھائزنگ می؟ کہ یو آر ویک، یو آر پاورلیس اینڈ آئی وانٹ ٹو بی سمپتھیٹک وتھ یو. وائی ڈونٹ آئی گیٹ ریڈی ٹو کیئر ہم اور ہر whosoever is in weak position? Can we care? ہم سمپتھیٹک ہونا چاہتے ہیں، کیئر کرنا نہیں چاہتے. پھر اس طرح لفظ ایک ٹالرنس استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹالرنس بھی اسی طرح سے ہی ہے. When I say I tolerate you, what does it mean? I am very powerful. I have the resources to attack you and kill you, but I am tolerating you. So it again creates the complex. So we need to control our psychological tendencies and inclinations. But how we use the words, because whatever the words we use, that affect our psychology, and that makes our behaviors, and then those behaviors affect the communities and relationships. So ہمیں اپنے relationships کو بہتر بنانے کے لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کرنے کی اور اپنی انٹلیکچوئل ٹینڈنسیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
دوسری چیز جو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں تو شاید اس انٹرفیتھ ہارمونی کے میسج کی ضرورت نہیں ہے. We are trying to eliminate extremism and the other thing, disturbances in the society. We are in that mindset. But پھر کس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں کو بھی اپنے گفتگو میں اپنے پروگراموں میں شامل کرنا چاہیے جو کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے اور اس ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ سوسائٹی میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. oppressed and disturbed فگرس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, ان کی پرابلمس کو جاننے کی ضرورت ہے. وہی لوگ ہیں جو سوسائٹیز میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو ٹھیک اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے کر سکتے ہیں. So my dear students and worthy guests, I want to conclude that we should be very respectful to each other and we need to accept each other in their capacities. God bless you. Next, we are joined by Chief Guest Mr. Aneeq Ahmed, Sitara Ijaz, Federal Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony. Let us give a warm round of applause as we welcome the esteemed Chief Guest, Mr. Aneeq Ahmed, on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Professor Dr. Samreen, Vice Chancellor, معزز حاضرین, مذہبی رہنما, مذہبی قیادتیں جو یہاں تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر جے پال ہیں, سردار رمیش سنگھ ہیں, بشپ صاحب ہیں, فیڈرک جھون, ڈاکٹر محسن نقوی ہمارے پاس ہیں, مفتی ارشاد صاحب ہیں. بہت اچھی گفتگو, بڑی باکمال گفتگو, بڑی علمی گفتگو یہاں ہوئی. کس طرح رہا جاتا ہے, علمی اختلاف کو مخالفت بننے سے کیسے روکا جاتا ہے. اختلاف الگ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن, میری امت میں اختلاف رحمت ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اختلاف رحمت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اختلاف رحمت کب بنتا ہے؟ اختلاف رحمت اس وقت بنتا ہے کہ جب میں آپ کو کمپلیمنٹ کروں, آپ مجھے کمپلیمنٹ کریں. اچھی بات کہیں سے بھی آ سکتی ہے, حکمت کی بات کہیں سے بھی آ سکتی ہے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے لے لو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جسے ہم نے حکمت عطا کی, قرآن فرما رہا ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا. یہ انسانیت یہاں ہم نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہم خدائی کنبے کے فرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا. یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ ہماری شناخت کے لیے کافی ہے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہمارا نام مسلمان رکھا. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں. یہ ہمارے فخر کے لیے بہت ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک، اور مسیح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی لڑی ہے، اور ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہے، پیغام ایک ہی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پیغام کا تکملہ ہوتا ہے، کمپلیشن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل ہو گیا، آپ نے اعلان فرمایا۔ جب دین مکمل ہو گیا، وہ دین جس کا پیغام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام تک آیا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک آیا، مسیح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ مسیح علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن کریم میں موجود ہے دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو جد الانبیاء ہیں، اور میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ مبشر رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسیح علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ سورہ صف ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو وہاں موجود ہے سورہ صف میں کہ مسیح علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے دونوں کو ویسے بہت قریب ہونا چاہیے۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ تم یہود کے مقابلے میں مسیحیوں کو اپنے سے قریب پاؤ گے۔ ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قریب ترین زمانہ مسیح علیہ السلام اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر جے پال نے فرمایا کہ ہماری یہ گفتگو تو انٹرفیتھ کے حوالے سے ہوتی ہے، ہر بنی کے حوالے سے ہوتی ہے، ہم دنیا بھر میں کرتے ہیں گفتگو، ہم ڈپلومیٹ سے کرتے ہیں، جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے کرتے ہیں، ہم علماء کے مابین کرتے ہیں، ہم ماسز میں کرتے ہیں، لیکن خیال آیا کوئی 1-1.5 مہینے پہلے ہمارے ذہن میں کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ مستقبل ہے ہمارا۔ کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوان کو دیکھ لیا جائے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ ان تک بات پہنچائی جائے۔ آپ اس پیغام کو جو کہ یہاں ہمارے معزز علماء نے یہاں بیان فرمایا، ان اسکالرز نے فرمایا، کیا اچھی بات، لہجے کی بات بشپ صاحب فرما رہے تھے، بات ایک جیسی ہوتی ہے لیکن لہجہ جان ڈال لیتا ہے بات میں۔ تو لہجہ کیا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم کی بات اللہ کرتا ہے قرآن کریم میں، صرف مسلمان کی یا صرف اہل ایمان کی بات نہیں کر رہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی۔ یہ آدم کی اولاد ہے، سردار رمیش سنگھ یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ڈاکٹر جے پال وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، بشپ فیڈرک جھون یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی، مفتی ارشاد صاحب اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ایک خاندان ہے۔ ہمارے فخر کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نائب ہمیں بنا رہا ہے۔
نائب کسے بنایا جاتا ہے؟ جس میں صلاحیت ہوتی ہے. ڈاکٹر سمرین اگر ویکیشنز پر امریکہ جائیں تو انہیں معلوم ہے کہ میری جگہ جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہوگا وہ کون ہوگا. جس میں صلاحیت دیکھیں گی اسی کو اپنی سیٹ پر بٹھائیں گی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ انسان ہے. انسان ایک کائنات صغیر ہے. انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. یہ مومن کا ہاتھ یہ اللہ کا ہاتھ کب بنتا ہے؟ یہ مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ کیسے بنتی ہے؟ اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اور کیا ہم اہل کتاب یا غیر اہل کتاب، غیر آسمانی مذاہب کو ماننے والے، کیا ان سے نفرت اور دعوت رکھ کر ہم اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں؟ انسان کا مقام. میں ابھی مسیحیوں کی بات کر رہا تھا جن سے بہت قربت ہے، ہمیں بہت قربت ہے. یہ قرآن بیان فرما رہا ہے. اب یہود کی بات، یہ غزہ کا معاملہ ہم سب نے، پوری انسانیت نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، مسیحیوں نے، اور مسیحیوں نے نہیں، یہودیوں نے، ہماری جو جوز برادری ہے اس نے کتنی مذمت کی. لندن میں 2 ملین احتجاج ہو رہا ہے. 20 لاکھ افراد سڑکوں پر ہیں. کسی مسلمان ریاست میں کوئی 20 لاکھ افراد نظر آئے غزہ کے معاملے میں؟ یہودی احتجاج کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جنازہ گیا، ایک جنازہ جا رہا ہے. آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار. گفتگو تو ہوتی رہتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ کیا یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ تکریم انسانیت، یہ لقد کرمنا بنی آدم کیا ہے؟ انسان کی فضیلت، انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں یہ معلوم ہے کیا ہمیں؟ یہ جو مخالفتیں بنتی جا رہی ہیں، یہ علمی اختلافات، اس میں تو حسن ہے. یہ تو بلیسنگ کی بات کی، یہ بلیسنگ ہے. کیا اچھی بات کی بشپ صاحب نے. یہ اختلافات، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک عقیدے پر اور ایک دین پہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا. لیکن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دین کا پیغام پہنچائیں. پھر یہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، افعال کی بات ہو رہی ہے. بہترین انسان وہ ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے، جانچے گا، آزمائش کرے گا. خلق الموت والحیات، اللہ نے تخلیق کی، موت بھی اور حیات بھی. لیبلوکم، تمہیں پہچانے، تمہیں جانچے، تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا، کہ تمہارے اندر کتنے لوگ بہترین عمل کرتے ہیں. اعمال. اقبال بڑا اپدیشک ہے. من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ عمل کے قالب میں نہیں ڈھلتی، یہ الفاظ
کہ یہ پوری گفتگو صرف لفظوں کی جگالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ کیوں کشیدگی غیر مسلموں سے؟ ہاں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیمہ، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق کریمہ نہیں ہے، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق حسنہ کیا؟ دین اجازت دیتا ہے، میرا اور آپ کا دین اجازت دیتا ہے کہ جتنا جس نے مجھ پر ظلم کیا، آپ پر ظلم کیا، اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اخلاق کریمہ کی منزل آ گئی۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ یہ کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، جہاں سے نکالا گیا جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے مکہ مکرمہ کو۔ اے مکہ، اگر یہ لوگ مجھ پر ظلم نہ کرتے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ واپس آ رہے ہیں 8 سال بعد واپس آ رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ لوگوں نے کہا کہ آج یوم ملحمہ ہوگا، آج کچھ تو خون ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ یوم ملحمہ نہیں ہے، یہ یوم مرحمہ ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو، ابھی لا تثریب علیکم اليوم، کیا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آج کے دن کیا آپ پہلے رسول ہیں جنہوں نے یہ بات فرمائی؟ آپ پہلے نہیں رسول ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم پڑھنے والے کون ہے پہلے رسول؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں تو قرآن میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، بھائی جتنا بھی برا ہو لیکن بھائی کو معاف کیا جا سکتا ہے، کہ بھائی تو ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو معاف کیا؟ جان کے دشمنوں کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی تعلیمات۔ کیا یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا اس رحمت کی ایک چھینٹ بھی میرے پاس آئی ہے؟ کیا میرے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہوئے میرا غیر مسلم بھائی یہ کہتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا؟ یہ ہے پیغام جو ہمارا دین دینا چاہتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ آپ لوگ باہر نکلیں، میسنجرز ہیں آپ دین کے، آپ یہ پیغام دیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے یہ جو لڑکے لڑکیاں یہاں بیٹھے ہیں یہ باہر چلے جائیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں رکیں گے، پاکستان کے ایمبیسڈر بنیں، بتائیں لوگوں کو کہ پاکستان میں ایسے معاملات نہیں ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی باربیرینز رہتے ہیں۔ ہم نے ہمارے جو ہندو بھائی، ہم نے تو صدیاں ساتھ گزاری ہیں۔ ابھی بابا گرو نانک کی بات ہو رہی تھی، بابا گرو نانک کی بائیوگرافی پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے ایک آدمی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بابا گرو نانک پر اقبال کی نظم پڑھیں، یہ بڑی مسلم شخصیات جو غیر مسلموں کی ہیں ان کا ادب کرنا ہم سیکھیں کہ یہ اقبال کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جے پال کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں جس کو امام ہند، رام پہ پوری نظم ہے، سے ہندو، مین سے مسلمان ہے، اور مین جمع ہوتے ہیں تو ہم بنتا ہے۔
हम बनता है। इस पैगाम को आम करने की जरूरत है। अदल और इंसाफ की फराहमी हो। एक मुसलमान के लिए किसी मुसलमान रियासत में अगर उसे अदल और इंसाफ की फराहमी उस तक नहीं हो रही, इतना बड़ा जुर्म नहीं। अगर गैर मुस्लिम को अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, ये बड़ा जुर्म है। कराची में या पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो कितने गैर मुस्लिम थे? अभी बताया बिशप साहब ने कि 3%। उस वक्त कितने थे गैर मुस्लिम? 25%। 25% से ये फिगर ये 3% तक कैसे आ गए? हम क्यों वो मौका, वो माहौल फराहम नहीं कर सके अपने? अब बेहतरीन माहौल है, इस वक्त बेहतरीन माहौल है। हमारे गैर मुस्लिम बहुत महफूज हैं, बहुत महफूज हैं। और ये मेरी राय नहीं, ये हमारे गैर मुस्लिम जो भाई हैं उनकी राय है, बहुत महफूज हैं। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हम देते हैं। कभी कभी ये जड़ों वाला टाइप वाक़यात हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 25% जो गैर मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में 3% क्यों रह गए और ये 22% में क्यों पाकिस्तान छोड़ा? पाकिस्तान वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, जिस तरह सरदार रमेश सिंह, जिस तरह बिशप फेडरिक जॉन, जिस तरह डॉक्टर जयपाल अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का, और ये बात बहुत अच्छी कही कि अक़लियत का नाम इस लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए। एक मुस्लिम पाकिस्तानी, एक नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, ये जो माइनॉरिटीज का लफ्ज आया है, ये क्यों आया है? इसे बाहर निकलना चाहिए। हम जितना पाकिस्तानी मैं हूं उतने ही पाकिस्तानी मेरा गैर मुस्लिम है। जितना ही मैं किसी मुसलमान का वजीर हूं उतना ही मैं गैर मुस्लिम का वजीर हूं। अक्सर हम एक बात कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट हिस्सा है, अगर ये वाइट हिस्सा झंडे में शामिल ना हो तो हमारा झंडा ही मुकम्मल नहीं होता। इतनी जरूरी है गैर मुस्लिम। लेकिन हम बराबरी की बुनियाद पर चलते हैं इंसान की हैसियत से। हाँ, जब मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना होता है तो मुसलमानों को ये बताना होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। या यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्लाग कर दीजिए उस पैगाम का कि जो हमने आप पर नाजिल किया। खत्म नबूवत हो गई, कार नबूवत बाकी है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, आप मिल्लत के मुकद्दर के सितारे बैठे हुए हैं। मुसलमान रियासतों में गैर मुस्लिमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, ये हमारे दीन का तकाजा है। बल्कि इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मुसलमान रियासतों का काम। इस पैगाम को आम कीजिए। तालीमी इदारों में 100% लिटरेसी रेशो होता है। यहाँ दाऊद में है, हमने कराची यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम किए, NAD में किए, 2 प्रोग्राम इकरा यूनिवर्सिटी में किए, एक इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, एक यहाँ। आज हम दाऊद में हैं, कल इंशाअल्लाह हम करेंगे प्रोग्राम सेंट पैट्रिक चर्च में, वहाँ बैठकर हम बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब के लोग आएंगे, ये गुलदस्ता सजेगा और हम बात करेंगे कि इस शहर को, इस सूबे को और इस ममलकत खुदादाद जिसे हम और आप पाकिस्तान कहते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इसको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है और मैं इसके रंगों में इजाफा कैसे कर सकता हूं या कैसे कर सकती हूं। ये कायनात, पूरी कायनात में अल्लाह का जमाल मौजूद है। इस जमाल में से हम अपने हिस्से का जमाल ले लेते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो इस जमाल में इजाफा करके जाएं। और ये जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, ये दुनिया के हुस्न में इजाफे के लिए आए हैं, इस दुनिया के हुस्न को भद्दा बनाने के लिए नहीं आए। आप सबका बहुत शुक्रिया।
Thank you so much, sir. The Vice Chancellor of Dawood University of Engineering and Technology, Professor Dr. Samreen Hussain, is a highly accomplished academic leader with a vast background in education and engineering. Renowned for her commitment to advancing engineering and technological education, she has played a pivotal role in shaping the university's academic landscape. Under her visionary leadership, Dawood University has experienced remarkable growth, contributing significantly to the field of engineering and technological education. Dr. Samreen Hussain's dedication to fostering innovation, research, and academic excellence has secured her a prominent place in higher education, establishing her as a key figure in the university's ongoing success. I would like to express our gratitude to our esteemed Vice Chancellor, Professor Dr. Samreen Hussain, Ijaz, for joining us in this event. Dear all, please welcome our beloved Vice Chancellor, Dr. Samreen Hussain, on the stage to present vote of thanks. Please give him a big round of applause. Assalamu alaikum. A very esteemed panel for interfaith harmony and bridging the beliefs among the society. I am especially grateful to Dr. Chabarya, Dr. Mohsin, Naqvi Sardar, Ramesh, Singh, Dr. Mufti Irshad Ahmed, Bishop Fedrik, Jhon, and our worthy chief guest, Mr. Aneeq Ahmed, Federal Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony. Thank you very much, sir, for coming to our university and deliberating on a subject which is a beautiful one. And also, with your permission, sir, if I can speak to my students first, and then I'll come back to your topic. Dear students, you must have heard all the point of views, but what I was watching from here was something different. Why can't we learn what they teach us and they are tired teaching us? Because when we were sitting there, I was observing the unrest in you. Somebody wants to go out, somebody wants to sneak out, somebody was playing with the phone. Because we have left the patience to listen to others. इस्लाम की बात हो रही थी, इस्लाम में सबसे पहले तो नफ्स को छोड़ना होता है. आप 2 घंटे के लिए सिर्फ सुन नहीं सकते आए हुए मेहमानों को. मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी देख के. और मैं ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपको एक बताना चाहती हूँ, हमारे घर में हमारी ग्रूमिंग हुई है और खुद हमारा मजहब भी कहता है और हर मजहब कहता है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो इसको इज्जत दी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है गौर से. सबसे पहली सीख तो ये लीजिए आप. मैं जब ये देख रही थी कि हर कोई सिक्योरिटी वाले से जाके कह रहा है मुझे बाहर जाना है, कल को आप यहाँ बैठ के बोलेंगे तो आपको कोई सुनेगा, मैं नहीं समझती. सबसे पहले तो लुक इनटू योरसेल्फ, अपने सेल्फ कैथारसिस करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि हम वो चीज़ें क्यों नहीं सीख रहे जिनकी रोज हमें हैमर किया जा रहा है. ना हमें इंजीनियरिंग आ रही है, ना हमें इंसानियत आ रही है, ना हमें मजहब आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम सुनना ही नहीं चाहते किसी और की बात. जो हमें सिखाने आ रहे हैं दूर दूर से, हम सुनना ही नहीं चाहते उनकी बात, हम लेना ही नहीं चाहते कोई सीख. हमारा सारा इंटेंशन ये है कि पीवीसी ने कहा हॉल भर दीजिए, हॉल भर दिया गया, लोग आके बैठ गए, हम जा रहे हैं. आपकी क्लासेस कभी सस्पेंड नहीं पूरे 1 साल में. पहले दिन आज मैंने किए, पहले दिन वो भी 2 घंटे के लिए. दिस इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल. क्यों? क्योंकि टॉपिक वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. इसकी इम्पोर्टेंस थी. ये कोई टेक्निकल टॉपिक होता तो प्रॉब्लम आपको पता क्लासेस ऑफ नहीं होती. तो नेक्स्ट टाइम when you receive some guests, please show some respect and keep your ears open and mouth shut and phone shut. Only then you can learn. आप क्या समझते हैं यार, जितने लोगों ने बातें की वो आपको आपके CSS में काम आएंगी, आपके GREs में काम आएंगी, GK के इंटरव्यूज में काम आएंगी. अगर आप इतने मटीरियलिस्टिक हैं, अगर आपको इतना ही मटीरियल चाहिए तो भी वो आपके काम की चीजें थी. Now, sir, coming back to the topic, obviously myth versus reality. Our speaker spoke about कि जी पाकिस्तान का एक बहुत खराब impression होता है, you know, कि what is myth and what is reality. Only 1-2 incidents cannot
make me look like ugly, because all over we know हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी डाइवर्सिटी है, हम कितनी माइनॉरिटीज़ के साथ रोज उठते हैं बैठते हैं, इवन when से भी हम प्लान तो हम चाहे कॉन्वोकेशन में जितने बड़े बड़े इवेंट्स हैं हम ख्याल रखते हैं हमारे साथ माइनॉरिटीज़ हैं और उनकी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं डाइट की, और हम उसको पूरा इंश्योर भी करते हैं। दूसरी बात सर, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वी नीड टू delve into the details ourselves। अल्लाह ताला ने जैसे सर ने फरमाया कुरान को इंसानों के लिए कहा कि इंसान उसको ढूंढे, मुसलमान नहीं कहीं लिखा हुआ, तो एक इंसान की हैसियत में पहले जो लर्निंग लेनी है वो लें, ह्यूमैनिटी उसका पहला सब्जेक्ट है। इंडिविजुअल इबादत आपको अपनी जन्नत लेके जाती है, लेकिन अगर इस इंडिविजुअल इबादत की वजह से आप 4 लोगों को परेशान करें तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कुछ हासिल होगा। आप पहले दूसरों के लिए फायदेमंद बनिए, अपने फायदे तो आप एक कमरे में बैठ के जितनी मर्जी आए नफिल रोजे रख सकते हो, आपकी ज़ाती इबादत, आपकी ज़ाती तहारत है, आपका ज़ाती एक अमल है जो आपको जन्नत तक पहुंचाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सर आपने देखा होगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंस्टीट्यूट क्या है, वो सारा इंटॉलरेंस है, सारा इंटॉलरेंस है, हमारे यहाँ भी है, उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं काबू करने की। इंटरफेथ तो बात की बात है, इंटरफेथ पे तो राजी हो जाइए। एक कोई रिलीजियस इवेंट प्लान करना शुरू हो जाओ, कोई कहेगा खड़े होके पढ़ो, कोई कहेगा बैठ के पढ़ो, कोई कहेगा पढ़ो ही नहीं। मतलब आई नो वी नीड टू हैव सम कॉमन ग्राउंड एंड वी नीड टू अग्री टू डिसअग्री, वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन। यही मेरे ख्याल से आज का क्रक्स है। इंटरफेथ की तो बात की बात है, आप पहले इंट्राफेथ पे तो राजी हो जाइए, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी जो बैठी है वो एक बिलीफ की बैठी है, बहुत कम लोग माइनॉरिटी के बैठे हैं। लेकिन क्या हम सारे एक पॉइंट पे हैं? पहले हम तो अपने आप को साबित कर लें कि हम एक पॉइंट पे हैं, और फिर लफ्ज़ माइनॉरिटी तो मैं भी पसंद नहीं करती क्योंकि उससे मार्जिनलाइज फील होता है। whoever is citizen of Pakistan, that is the national identity of all of us। सब नेशनलिज्म नहीं तो हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। तो पहली आइडेंटिटी तो हम सबकी पाकिस्तान में होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल प्रोफेशंस आते हैं, उनके इंटरेस्ट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप लोग गौर करें। सर ने कहा आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोग बाहर जाके क्या बताएंगे जब आप खुद ही नहीं सुन रहे थे, क्या बताएंगे जब आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाहर जाके दूसरे को क्या सिखाएंगे। लफ्ज़ सर ने कहा लफ्ज़ नहीं बोलने, अमल करना है, एक्शन करना है। तो एक्शन तो आपका यहाँ दिखेगा तो बाहर भी दिखेगा। मुझे तो यहाँ ये दिखता है कि उसकी कुर्सी पे कोई क्यों बैठ गया, पॉइंट में आगे कुर्सी पे फलाना क्यों बैठ गया। यहाँ तो इतनी टॉलरेंस नहीं है, तो सर तो बहुत बड़े बड़े काम लेने के चक्कर में आपसे मुझे नहीं लगता कि आपकी सर की एक्सपेक्टेशंस पे कितना आप लोग पूरा उतरने लगे हैं। थोड़ा सा ज़रा सेल्फ असेसमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूथ की बार बार बात हो रही है। यूथ का तो हाल ये कि हम पहले यूथ की डायग्नोसिस और शायद में इसलिए कर जनरेशन गैप कम है, तो आई कैन पुट देम राइट नो कि ये क्यों नहीं पिक कर पाते आज तक। सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, घरों में टाइम नहीं देते, पेरेंट्स की नहीं सुनते, भाई पेरेंट्स के साथ बैठे उनके साथ वक्त गुजारें, कुछ 4 बात काम की वो भी बता देंगे। थोड़ा सा अपने अंदर तब्दीली लाइए। अपने ये मेरा छोटा पाकिस्तान है, मैं इसको कहती हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँ, बराबर वाला अपने छोटे पाकिस्तान को ठीक कर ले, हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे पाकिस्तान ठीक कर ले, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जानी भी। और मेरा मैसेज दाऊद के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल अक्रॉस कराची, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस जितनी भी फ्रेटर्निटीज़ हैं, जितने भी रिलीजियस से वो हैं हमारे पास चैप्टर्स हैं, सर हमने यहाँ से मेरे ख्याल से जब ज्वाइन किया तो क्रिसमस के कार्ड्स हमने बाकायदा आप जहाँ पे जा रहे हैं, आई एक्सटेंडेड ऑल क्रिसमस ग्रीटिंग्स टू ऑल द सीरीज एंड इवन इन द कॉन्वेंट्स, and same I do on all the religious events of other minorities, and I extend the physical card, not the e-cards. And they have received and they responded to that. That's how you extend arms. That's how you make them embrace and you make them feel that yes, we know you are there and we know you are celebrating something. तो ये हमने प्रैक्टिस शुरू की है। तो उसी हवाले से बस मैं अपनी बात खत्म करूँगी इस शेयर पर। अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। बहुत शुक्रिया।
Now, I would request Vice Chancellor of Dawood University of Engineering and Technology, Professor Dr. Samreen Hussain, Tamga Imtiaz, and our Chief Guest, Mr. Aneeq Ahmed, Sitara Imtiaz, to please come on stage to present shield as token of appreciation to our distinguished guest. I request Dr. Chabarya, ex-member, National Commission of Minorities, to come on stage and receive shield as token of appreciation. Now, I request Sardar Ramesh Singh, Patron-in-Chief Pakistan Sikh Council, to come on stage and receive shield as token of appreciation. I request Dr. Mufti Irshad Ahmed Ijaz, Dean Islamic Studies Department, Al-Ghazali University, to come on stage and receive shield as token of appreciation. I request Dr. Mohsin Naqvi, former member of Council of Islamic Ideology of Pakistan, to come on stage and receive shield as token of appreciation. Now, I request Bishop Fedrik Jhon, the Bishop of Karachi and Balochistan, to come on stage and receive shield as token of appreciation. Now I request Pro Vice Chancellor Dr. Abdul Wahid Bhutto to join us on stage and present shield of appreciation to our chief guest, Mr. Aneeq Ahmed, Sitara Imtiaz, Federal Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony, to come on stage and receive shield as token of appreciation. All chairpersons and all deans are requested to come forward for the group photo session. Along with our stage committee members, please join them for group photo. And if